سب کی زوردار تالیوں میں یہ آپ کے اتپاد ہیں سکسیس کی نشان کشتواڑی لوئی، چشم بلبل بلینکٹس اور سینکڑوں بہترین ہینڈلوم پروڈکٹس۔ آج 12 نیشنل ہینڈلوم ڈے پورے دیش میں منایا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آج جموں کے اندر بھی یہ دن منایا جا رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جہاں صحیح ہندوستان بستا ہے، جس ہندوستان کو مہاتما گاندھی جی نے دیکھا تھا، یہ اسی ہندوستان کی وراثت ہمارے جو آرٹیشینز اور ویورز ہیں انہی کا آج یہ پروگرام تھا۔ آپ بھی الگ الگ ڈفرینٹ اسٹالز پر گئے ہوں گے، جہاں بسولی پینٹنگ بھی تھی، جہاں بسولی کے شال بھی تھا، پشمینہ شال بھی تھے، جہاں ہمارے سانبا سے بھی لوگوں نے اپنے لوئی کے کہیں بدوا سے، ڈوڈا سے، کٹھوا کے الگ الگ علاقوں سے، رجوری پونچھ سے، آپ ریاسی سے، آپ کے جموں شہر سے، آرسپورہ کے ہر مملک کے جموں پروونس کے ہر کونے کونے سے جو ہمارے آرٹیسینز اور جو ویورز ہیں یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ اور یہ پروگرام جو آج کا تھا، یہ جو ہمارا ہینڈلوم اینڈ ہینڈی کرافٹ جموں ڈویژن کی جو ڈائریکٹر شیخ نجیب صاحب ہمارا ہے، ان کے ساتھ جو ہمارے باقی ڈپارٹمنٹس ہیں، الگ الگ جو جموں کشمیر سرکار کے حصے دار ہیں، انہوں کے جب مل جل کے اپنے یہ سٹال لگائے تو یہ آج یہ 2 دن کی یہاں ایگزیبیشن ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ جموں کے لوگ یہاں گاندھی نگر میں آ کے ہمارے لوگوں کے نے جو اپنے ہاتھ سے یہ جو کڑھائی کی ہے، یا پینٹنگ بنائی ہے، یا شال کیے ہیں، یا پیپر ماشنگ کا کام کیا ہوا ہے، یہ سارے پروڈکٹ آ کے یہاں پہ آئیں گے، اس کو خریدیں گے بھی، اور یہ جو ہمارے آرٹیسن ویورز ہیں ان کا حوصلہ بھی بڑھائیں گے، کیونکہ یہ خالی ایک ایگزیبیشن نہیں بلکہ وہ لوگ جو یہاں جنہوں نے سٹال لگائے ہیں ان کا روزی روٹی کا بھی سوال ہے۔ ایک کہ ان کی روزی روٹی کا سوال ہے، دوسرا کہ ہماری جو وراثت، ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے، یہ پروڈکٹ ان کو یہ سنبھالے ہوئے ہیں، اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ان کو انکریج کریں اور ان کے پروڈکٹس کو خریدیں۔ اور ان کی آپ میڈیا کے بھائیوں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ جتنا بھی آپ ان کو پبلسٹی دے سکتے ہیں، جتنا بھی آپ ان کو کور کر سکتے ہیں کریے، تاکہ ان کے پروڈکٹ بکیں اور گاؤں دیہات کے اندر یہ لوگ اپنی روزگار کما سکیں، اپنی روزی کما سکیں۔ اور اب محبا جی 370 کے اوپر پروٹیسٹ تو کر رہے ہیں، لیکن بی جے پی کو جموں کشمیر میں سرکار میں حصے داری لایا کون تھا؟ بی جے پی کو جموں کشمیر میں اس قابل کس نے کیا کہ 370 ٹوٹ جائے، 35 سے ٹوٹ جائے، اسٹیٹ ٹوٹ جائے؟ یہ مہاراجہ ہری سنگھ صاحب کی اسٹیٹ تھی، یہ مہاراجہ ہری سنگھ صاحب کا دیا ہوا اسپیشل اسٹیٹس 370 35 سے تھا، تو یہ توڑا گیا ہے۔ لیکن آج بے شک محبا جی جو مرضی کے ہیں، لیکن یہ اسٹیٹ ٹوٹنا، یوٹی بننا جموں کشمیر کا، اور 370 اور 35 سے اسپیشل اسٹیٹس ٹوٹنا، اگر اس کا کوئی ذمہ دار ہے تو وہ پی ڈی پی ہے، محبا جی ہیں۔ اگر محبا جی بی جے پی کے ساتھ الائنس نہ کرتی تو شاید آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تھینک یو۔ اس بیان کو دہرایا گیا، انہوں نے کہا کہ بینیفیشو کے دوران یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں سطح کی بات کریں، انسٹیٹیوٹ کو بی جے پی دیں گے، لیکن آج وہ لوگ بھول گئے ہیں کی بات کریں، اسٹیٹوٹ کی بات کریں۔ کیا چیز؟ انہوں نے کہا سرکار نے اپنے مینیفیسٹو میں رکھا تھا کہ ہم آپ لوگ ہمیں یہ سوال پوچھنے سے پہلے کبھی آپ تھوڑا سا پیچھے آپ بھول جاتے ہیں، مجھے بار بار پھر آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے۔ جب یہ کیبنٹ پہلی بنی تھی، سرکار بنی تھی، کیا کیبنٹ میں یہ پاس نہیں کیا تھا کہ ہمیں اسٹیٹ کا درجہ بحال کیا جائے؟ گورنمنٹ آف انڈیا کو یاد نہیں کرایا گیا تھا؟ اور جب پہلی اسمبلی لگی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا، جو 370 کا جو ریگولیشن پیش کیا وہ میں نے ہی کیا تھا، اور اسمبلی میں وہ پاس بھی ہوا تھا، اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجا گیا تھا کہ ہمارا اسپیشل اسٹیٹس بحال کیا جائے۔ جنتر منتر میں تو تھوڑے دن پہلے ہم بیٹھ کے آئے ہیں، محبا جی جنتر منتر میں کیوں نہیں آئی تھی؟ اس لیے آپ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھول گئے، ان کو پوچھئے کہ آپ نے توڑوایا کیوں تھا۔ اب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے تو بھیا اس کا جواب میرے